میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ آپ حضرات شب جمعہ میں تشریف لاتے ہیں، بیان میں شرکت کرتے ہیں اور ہر ہفتے کچھ یاد دہانی ہوتی ہے۔ اصل میں ہم ایک مقصود ہے، ایک منزل ہے جہاں پہنچنا ہے، اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہر روز اپنی منزل کے قریب ہوں گے۔ ایک چیز کی طرف اس کام میں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت کو ایک بڑے کام کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک ذمہ داری اس کو دے کر دنیا میں چنا گیا تھا، لیکن اس امت کا پہلا طبقہ تو اپنی اس حیثیت ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے مختلف فضائیں، ماحول بدل گئے تو ہمارے ماحول سے اس ذمہ داری کا احساس نکل گیا۔ تبلیغ کے کام میں، اس محنت میں ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم ایک عام آدمی نہیں ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور تمہیں اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب آدمی اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے تو پھر اس کے اعتبار سے اپنا زندگی کا نظام ایک آدمی بیوی بچوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو سامنے رکھتا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو ایک شہر کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اس پہ کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اس اعتبار سے اپنی زندگی کا نظام بناتا ہے۔ کسی کو پورے ملک کا بڑا بنا دیا جاتا ہے، اس حساب سے سوچتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس امت کو مجموعی طور پر بھی اور اس امت کے ایک ایک فرد کو بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس پوری امت کو اللہ نے ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی اور اس کے لیے اللہ نے چنا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس امت کو اقوام عالم کے لیے بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ کہ ان کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ یہ اس امت کا کام تھا، اور اس امت میں جو بھی ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، تو من حیث الامت اس پوری امت کو ایک ذمہ داری دی گئی، ایک کام کے لیے اس کو چنا گیا، بھیجا گیا اس کو، اور اس کے ایک ایک فرد کو بھی اللہ نے وہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہی کام ہے، اور جو میری اتباع کرنے والا یعنی جو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے اس کا بھی یہی کام ہے۔ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو بھی، جو بھی حضور پہ ایمان لایا ہے، عورت ایمان لائی ہے، مرد ایمان لایا ہے، ایک بڑی عمر کا آدمی ہے یا نوجوان ہے، جو بھی ایمان لایا ہے اس کو اللہ نے یہ کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے۔ جب یہ امت اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کے چل رہی تھی تو اللہ پاک اس اعتبار سے پھر اس کی تربیت فرماتے تھے کہ آدمی کی جو حیثیت ہوا کرتی ہے اس ذمہ داری کی بقدر ہوتی ہے، اور اس کا اجر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، اور اس کی تربیت بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، ایک سر، 24 گھنٹے اس کے پاس ہیں، ایک سبزی کی ریڑھی لے کر محلے میں وہ سبزی فروخت کرتا ہے، اللہ اس کی اس حساب سے تربیت فرماتے ہیں کہ فلاں گھر والے اس طرح کی سبزی پسند کرتے ہیں اور فلاں گھر والے اس طرح کی چیز پسند کریں گے، اور اسی اعتبار سے اس کو معاوضہ اور اس کی اجرت ملتی ہے۔ اسی طرح کے ایک اور آدمی، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں اور اس کے پاس بھی یہی 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں ہیں، لیکن وہ اپنی حیثیت کو بدل کے 50 ملکوں میں سبزی کے کنٹینر بھیج رہا ہے، وہاں سے منگوا رہا ہے، تو
اس کو اس اعتبار سے اللہ سجھاتے ہیں کہ فلاں ملک والے اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں اور فلاں ملک والوں کی یہ ضرورت ہے، فلاں ملک میں اس طرح سے تمہیں اس چیز کو پہنچانا ہے۔ تربیت اللہ کرتے ہیں، سجھاتے ہیں اس کو طریقے، اور پھر معاوضہ بھی اس کو اسی حساب سے ملتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس امت کا بچہ اس کو اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، ایک بہت بڑا کام دیا تھا، لیکن ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے۔ اور صرف بھولے نہیں بلکہ نسیم منسیہ، ذہنوں سے نکل گیا، سوچ سے نکل گیا، یاد کرانے پر بھی یاد نہیں آ رہا۔ دیکھیے، کوئی شخص راستہ بھول جائے تو اس کو تو رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کو یہاں سے جانا تھا اس کو گوادر کی طرف کو، لیکن چل پڑا لاہور کی طرف کو، تو کسی سے بھی پوچھے گا بھائی یہ راستہ جو ہے یہ گوادر کو نہیں جاتا، یہ لاہور کو جا رہا ہے، تم سے غلطی ہو گئی ہے، اس راستے پہ چل پڑو۔ بیچ میں بھی جا کے پوچھے گا اس کو واپس کر کے ادھر موڑ دیا جائے گا اگر راستہ بھول جائے۔ لیکن اگر منزل ہی بھول چکا ہو اس کو کون راستہ بتائے گا؟ بھائی کہاں جانا ہے تجھے؟ مجھے تو بھائی اس کو ذرا اس کو جانا کہاں ہے، تمہیں پہنچنا کہاں ہے؟ خیر وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو من حیث الامت ہم صرف راستے سے نہیں بھٹکے، راستے سے بچلے نہیں، بلکہ ہم اپنی منزل بھی بھول گئے۔ اس امت کو اللہ نے بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، بہت بڑا کام دیا تھا اللہ نے۔ اس کے تذکرے، اس کا کہنا سننا اس کام میں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوا، اور کچھ اس کا احساس بھی، اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ کے فضل سے ایک درجے میں اس کا احساس بھی آنا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بہت آگے بڑھنا ہے۔ اس امت کو میرے بھائیوں بہت بڑا کام اللہ نے دیا، اقوام عالم کی طرف بھیجا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اپنی حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے ہاں گئے، اب رستم کون ہے؟ یہ اس وقت کی جو فارس کی حکومت تھی اس کا سپہ سالار تھا، فوج کا۔ دو ہی حکومتیں تھیں اس وقت، روم اور فارس کی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ دیکھو ہم آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بھیجنے والا کون ہے اس کو دیکھو، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ ذرا خیال سے بات کرنا، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور جا کے آپ دعوت دیجیے، بات کیجیے۔ کہا جی میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بھائی کو بھی ساتھ لیجیے اور آپ دونوں جائیے، چل کے جائیے۔ اور فرمایا کہ دیکھو میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے وہاں جمشید صاحب اس کو بہت دوسرے انداز سے کہتے تھے کہ میں سن رہا ہوں، کچھ کہے تو صحیح آپ کو، اور میں دیکھ رہا ہوں، کچھ کرے تو صحیح، میں دیکھ رہا ہوں اور میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور کس کے پاس جائیے؟ فرما بردار کو کہہ رہے ہیں کہ نافرمان کے پاس جائیے، انہو طغیٰ، وہ باغی ہے، اس کے پاس جائیے، جا کے اس سے بات کیجیے، اس کو دعوت دیجیے، اس کو اللہ کی طرف بلائیے، سمجھائیے اس کو۔ پھر میرے بھائیوں کہ آپ جا کے بات کیجیے، شاید مان جائے، شاید یقین کر لے، شاید اس کا رخ بدل جائے۔ یعنی فرعون جیسے کے بارے میں بھی امید رکھو کہ اللہ ہو سکتا ہے اس کے دل کو بھی پلٹ دے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرات صحابہ کرام اپنی اس حیثیت کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہم آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، اللہ نے بھیجا۔ وہ اللہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمینوں کو بچھایا ہے، جو ہواؤں کا چلانے والا ہے، جو سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں بدلتا ہے، وہ اللہ جو دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے، وہ اللہ جو زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکال کے لاتا ہے، وہ اللہ کی ذات
اس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم سب کو اللہ کی طرف بلائے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی، بندوں کی اطاعت، بندوں کی فرما برداری سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے کر آئیں، اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ میرے بھائیو، اس امت کے ایک ایک فرد کو اللہ نے اس لیے چنا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ اقوام عالم کو اس کی طرف بلانا کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کون ہے اس کا تعارف کرانا۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بچھایا، وہ اللہ پاک ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، اور دعا ذرا اونچی آواز میں مانگی، آپ سن رہے تھے۔ جب دعا سے وہ فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو قریب بلایا اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا ٹکڑا ان کو دیا، کہا کہ یہ لے لو، اور پوچھا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کی برادری میں سے ہوں، اس لیے آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم نے اللہ کی تعریف بہت اچھے لفظوں میں کی۔ اللہ کی تعریف ہے تو دیہاتی لیکن اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، دن رات کی گردش اس کو ڈرا نہیں سکتی، اور جو دن رات کی جو مختلف حادثات ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ وہ اس کا علم اتنا کامل ہے کہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، کس پہاڑ میں کتنا وزن ہے، ہمالیہ میں، K2 میں، ایوریسٹ میں کتنا وزن ہے، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے۔ سمندروں میں کتنا پانی ہے، کس سمندر میں کتنا پانی ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کا علم ایسا ہے کہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی تعداد بھی اس کے علم میں ہے، اور رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ دو آسمان اپنے درمیان میں اور دو زمینیں اپنے بیچ میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، وہ ذات ایسے علم والی ہے۔ پہاڑ اپنے غاروں میں اور سمندر اپنی تہوں میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی مانو، اس کے بندے بن کے چلو۔ تو بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانا یہ ہمارا کام ہے، اللہ کے بندے بن کے چلو۔ اللہ نے یہ سارا نظام تمہارے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو لے کر لکم، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے اور آخرت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اس پہ اپنی ساری صلاحیتیں گم کر دے، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے، اس کے لیے یہ بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یعنی اس کی انسان کی اہمیت جگہ جگہ فرمائیں کہ دیکھو ہم نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور مکہ جیسے مقدس شہر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو اس کو بڑے خوبصورت شکل میں اور بڑے خوبصورت پیرائے میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا قیمتی ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اس کو۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو سب کے جد امجد اور سب سے، یعنی کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہم سب کو نبی کی اولاد بنایا ہے۔ کتنے فخر کی بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے، یعنی اللہ خود ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اور آدم کون ہے؟ اللہ کے نبی، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، آدم کی اولاد کے نبی۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سجدہ 100 سال کا تھا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ 500 سال تک ان کے سامنے سجدے میں پڑے رہے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو انسان اس لیے نہیں ہے کہ اس دنیا کی بے قیمت چیزوں کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں لگاتے ہیں، چونکہ اس پوری دنیا کی حیثیت، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی ہوتی تو کسی جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو شاید ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
تو انسان کو اور اس لیے پیدا کیا کہ اپنے رب کو پہچانو اور اس کی بندگی اختیار کرو، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری پہ آؤ، اللہ کے بندے بن کے چلو۔ اور بندہ کون ہے؟ جو ہر آن ہر گھڑی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو دیکھ کر چلے۔ آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے، اسلام مطلق آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام پابندیوں کا نام ہے۔ مطلق آزادی یہ حیوانی زندگی ہے، جانور کو پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ جو چاہے کھا لے، جس کے کھیت میں چاہے گھس جائے، جدھر چاہے۔ تو انسانی زندگی پابندیوں کا نام ہے۔ اگر پابندی نہیں ہے تو وہ انسانی زندگی نہیں ہے۔ پابند کیا گیا کہ دیکھو، یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا۔ انسان کو پابند بنا کے اس کو پیدا کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال لے اور اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی اطاعت۔ چونکہ جو آدمی اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، اسے پھر کسی اور کے بندگی نہیں اختیار کرنی پڑتی۔ جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہے، کیا ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو سب سے نجات دے دیتے ہیں، سب کی غلامی سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ تو ہر وقت یہ دیکھنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا خالق، میرا مالک۔ آنکھیں اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، پاؤں اس نے دیے، دل اور دماغ اس نے دیا، دماغ میں سوچنے کی قوت اس نے رکھی۔ 2 دھاگے وہ ٹیڑھے کر دے، ماں پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے اس کو فلاں جگہ بند کر دو، اس سے خطرہ ہے سب کو۔ چند دھاگے اللہ نے دماغ کے ٹیڑھے کر دیے۔ آنکھ میں دیکھنے کی قوت اس نے رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اس نے رکھی، سب کچھ اللہ نے دیا۔ میں کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، دماغ ہے سوچتے نہیں ہیں، کہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچتے۔ کہ اس اللہ کو پہچاننا اور اس کی بندگی پہ آ جانا۔ ہر انسان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ تم یہ جو سارا کائنات کا نظام جو بنا ہوا ہے، اس کو دیکھو اور اس سے اس کے بنانے والے کو پہچانو۔ یہ سورج کون نکال رہا ہے، کون اس کو غروب کر رہا ہے، کون ہے جو یہ ہواؤں کا نظام چلا رہا ہے، اس سارے نظام کو دیکھو اور اس کے بنانے والے کی بندگی اور اس کی اطاعت پر آؤ۔ ساری کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس کو دیکھ کے اس کے چلانے والے کو، بنانے والے کو، اس کو پہچانو اور پھر اس کی اطاعت، اس کی بندگی پر آؤ۔ تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بندگی کا اظہار، یہ جتنی عبادات ہیں، یہ اس ابدیت کی تربیت کے لیے، ابدیت کے لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ نے حکم دیا، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ دن میں 5 دفعہ اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کرو۔ اس پر اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، عزتیں دے گا، بلندیاں دے گا۔ کیونکہ میرے بھائیو اور بزرگوں، جیسے اللہ پاک اس کائنات کے خالق ہیں، وہ اس کے مالک ہیں، وہی اس کے رب ہیں، تو جتنے حالات یہاں آتے ہیں وہ سارے حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ چاہے کسی فرد کے اوپر حالات آتے ہوں، چاہے کسی قوم کے اوپر آتے ہوں، چاہے کسی ملک کے اوپر حالات آتے ہوں، یہ حالات کے خالق اللہ ہے۔ حالات چیزوں سے نہیں نکلتے، دکھائی دیتے ہیں نکلتے ہوئے۔ حالات اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں۔ مومن، امن دینے والے اللہ پاک ہیں، امن اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ معز، عزت دینے والے اللہ ہیں، عزت اللہ کے خزانوں سے ملے گی۔ چاہے وہ عزت کے اسباب کے ذریعے عزت دے دیں، چاہے عزت کے اسباب کے بغیر عزت دے دیں، اور چاہے ذلت کے اسباب جمع ہو جائیں، اس میں سے عزت نکال کے لے آئیں۔ فرعون نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ جب وہ ظاہری اسباب پہ گیا تو کہا کہ میں عزت والا ہوں، کیوں؟ کہ میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، میرا سکہ اس پہ چلتا ہے، اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اقتدار بھی ہے میرے پاس، مال بھی ہے میرے پاس، اور تم مہین، جھونپڑی میں رہنے والے، ایک چوگا پہننے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟
ہاں تمہاری ہے تو میں بڑا، میں عزت والا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کہا نا اس نے کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا، اب پھر میرے آدمی کو مار کے تو یہاں سے بھاگ گیا تھا، وہی موسیٰ ہے نا؟ تو کیا فرمایا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن اب میں رسول رب العالمین ہوں، اب میں اللہ کا نمائندہ ہوں، رب العالمین کا نمائندہ. اس نے مجھے بھیجا ہے، نہ اس کے مال سے، نہ اس کی حکومت سے، نہ اس کی فوجوں سے، نہ اس کے ہتھیاروں سے ایک ذرہ برابر اس کا تاثر نہیں کہ میں رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے. کون رب العالمین؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں ہی رب ہوں. میرے آدمی اصل میں یہ کبر کی انتہا ہوتی ہے. آدمی جب بگاڑ کے رخ پر چلتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں. حالانکہ ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھنا ضروری ہے، اور ہر غیر مسلم کو بھی فی المعال آئندہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے کے کہاں سے کہاں پہنچا دے. ایک وقت میں ایک آدمی تلوار لے کے گھر سے نکلتا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر کے نکلا ہے. نعوذ باللہ کائنات کا بدبخت ترین انسان بننے کا فیصلہ کر کے گھر سے چلا. لیکن اسی شخص کے بارے میں چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو یہی شخص نبی بنتا. کیا پتا کسی کو اللہ پاک کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کا وقت آیا تو شیطان آیا، کہا کہ آپ میرے ہاتھ سے بچ گئے. کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک اب جان باقی ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس گئے تو کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جو میرے آدمی کو وہی موسیٰ ہوں، لیکن میں اب رسول رب العالمین ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. اور سیاد کون رب العالمین؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہتا ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا ہے اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے. میں اس خدا کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. تیری کیا حیثیت ہے؟ میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جس نے آسمانوں کو. اب اس کا جواب تو کوئی بنتا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بہت سادہ طریقے سے اور بہت آسان کر کے دعوت دیتے ہیں، یعنی ایسے ہے کہ اس کا کوئی عامی سے عامی آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنے پر آئے، لیکن ضد اور اناد اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ جواب تو تھا کوئی نہیں اس کا، تو اپنی کابینہ کو اور اپنے سارے وزیروں وغیرہ بولا آؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یعنی جھونپڑی میں رہنے والا ایک فقیر آدمی اور میرے گھر میں پلا بڑا اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام میں کہہ رہا ہے کہ میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں. کہا میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جو تیرے ملک سے آگے کے جو ملک ہیں، مشرق میں جتنے ملک ہیں اور تیرے ملک کے مغرب میں جتنے ملک ہیں، میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں. اس سے آگے کا کون مالک ہے اور ادھر کا کون مالک ہے؟ میں اس خدا کا نمائندہ بن کے تیرے پاس آیا ہوں اور اس کی طرف تجھے بلانے کے لیے آیا ہوں. اس کی مان، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کر لے، اس کی فرما برداری کر لے. نہیں سمجھ میں آئی بات. پھر اگلی بات کی کہ تو کہہ رہا ہے کہ تو ہی رب ہے. اچھا یہ بتا کہ تجھ سے پہلے کون تھا؟ تو کیسے وجود میں آیا؟ تیری ماں اور باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اور ان کے ماں باپ کو، تیرے باپ دادا کو، اوپر والوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہا خدا تو وہ ہے جس کو نہ کسی نے جنا اور نہ کوئی سے جنا گیا. خدا تو وہ ہے جو ازل سے اور ابد تک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے. وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے آخر میں ہے. خدا تو وہ ہے. تو لیکن سمجھ میں نہیں آتی ضد اور میں اس کہتا تھا کہ یہاں سے بات بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں. اس کے بعد پھر اگلا درجہ آتا ہے کہ آدمی پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہاں جی یہ جو ہے نا کہ میں بہتر ہوں، یہ آدمی کو صحیح چیز سمجھنے نہیں دیتا. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہیں کہ آدمی اپنی نیکیوں میں سے برائیاں تلاش کرے، اس میں سے کمیاں تلاش کرے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. نماز تو پڑھی، لیکن نماز کس یقین سے پڑھی، کس دھیان سے پڑھی، کس نیت و جذبے سے پڑھی.
اور کیا فضائل کے استحضار کے ساتھ پڑھی اس نے، تو عمل تو کیا، بظاہر نیک عمل ہے، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا، لیکن اس میں کتنی کمیاں رہ گئی، کتنی کمیاں رہ گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول بھی آخر میں استغفار کر رہے ہیں، ساری زندگی 23 سال دن رات محنت کی، اور آخر میں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے۔ تو اپنے نیکیوں میں سے کمیاں تلاش کرنا، اس کو تقویٰ ہے۔ اب وہ بیٹھے ہیں یہاں پر، کس جذبے سے بیٹھے ہیں اللہ تو جانتے ہیں، کس ذہان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، تم کس جذبے کے ساتھ بیٹھے۔ تو اگلا درجہ کیا آتا ہے، آدمی جب بگاڑ کے رخ پر چلتا ہے پھر کیا کہتا ہے کہ ہاں دوسروں میں اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اور اپنی خوبیاں، یہاں سے کبر کا دروازہ اس پہ کھل جاتا ہے، اور کبر اللہ کی چادر ہے جو اس کو کھینچتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ دوسروں میں کمیاں تلاش کرنا، ان میں خامیاں دیکھنا، ہر مسلمان میں خوبیاں دیکھنا، ہر مسلمان میں اچھائیاں دیکھنا۔ شہد کی مکھی اور گندگی کی مکھی دونوں میں فرق ہے، مکھی وہ بھی ہے، مکھی وہ بھی ہے، لیکن گندگی کی مکھی کیا کرتی ہے، سب چیزوں کو چھوڑ کے جا کے گندگی پہ، کچرے پہ بیٹھے گی، اس سے جراثیم اور بیماریاں پھیل لیں گی، اور جو شہد کی مکھی ہے وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے پھولوں پہ جا کے بیٹھے گی، اس کا رس نچوڑتی ہے، اس سے شہد بنتا ہے، اور شہد سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ تو جو لوگوں کی خامیاں دیکھنے کا رخ اختیار کرے گا وہ معاشرے کے لیے بگاڑ اور پریشانیوں کا ذریعہ بنے گا، اور جو دوسروں میں خوبیاں دیکھنے کا رخ اختیار کرے گا وہ معاشرے میں اور ماحول میں اور خاندانوں اور برادریوں میں ان کے لیے جوڑ اور اجتماعیت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اب یہاں سے آدمی کبر کے رخ پہ آ جاتا ہے، پھر یہاں بھی نہیں رکتا، پھر اس سے اگلا قدم آتا ہے۔ اگلا قدم کیا ہے کہ سب خوبیاں میرے اندر ہیں اور سب خامیاں دوسروں میں ہیں، سب خامیاں دوسروں کے اندر ہیں، سب خوبیاں میرے اندر ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ پاک اپنے بارے میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ پھر چلتے چلتے وہ فرعون جو کہا کہ میں ہی خدا ہوں، اور نمرود نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، میں ہی خدا ہوں، تو انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی، سمجھایا اس کو کہ دیکھو میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے، تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اللہ پاک کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمینوں کو بچھایا ہے، سادہ طریقے سے، آسان طریقے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اب جس قیدی کو عدالت نے چھوڑنا فیصلہ کر رکھا تھا اس کو بلا کے پھانسی دے دی، اور جس کو پھانسی دینا طے کر رکھا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیچارہ عقل سے گورا ہے، یہ اتنی سادہ سی بات بھی نہیں سمجھ سکا، اس سے بھی اور آسان کر کے کہا اچھا میں اس خدا کی طرف تجھے بلا رہا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاتے ہیں۔ فبہت الذی کا مبہوت ہو کے رہ گیا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات کہی تھی نے؟ میرے بھائیو، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کا تعارف کرانا، اپنی ذات خود بھی سمجھنا کہ اللہ کون ہے، وہ اللہ پاک ہاں جس اللہ نے سارے نظام کو بنایا ہے، ہم اس کی بندگی اختیار کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ جتنی محض کرتے کہ عبادات ہیں یہ اس تربیت کے لیے ہیں کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کے چلے۔ اس میں حج تو زندگی میں ایک دفعہ۔ اچھا یہ جتنی عبادتیں ہیں دیکھیے یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ اجی 10-15 لاکھ خرچ کر کے آ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، حج کرو۔ بار بار کا حج اور عمرہ آدمی کو غنی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے،
کہ روزہ رکھو، روزے اس لیے تمہارے پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، تقوی والے بنو۔ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور جو تقوی والے ہوں گے اللہ پاک ہر تنگی سے ان کے لیے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی سے، ہر ضیق سے، ہر پریشانی سے اللہ راستہ نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ ان کو رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہر تنگی سے راستہ نکال لیں گے۔ کوئی پریشانی آ جائے تو پریشانی بے تقوی اختیار کرو، اللہ پاک وہ جو صحابی قید ہو گئے تو انہوں نے کسی طرح پیغام بھجوایا حضور تک کہ جی وہ قید میں پھنس گیا ہو، تو ان کے والد کے ذریعے سے پیغام پہنچا، دشمنوں نے قید کر دیا، ہاتھ پاؤں بھی رسیوں سے زنجیروں سے باندھ دیے ہیں، اندر جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان سے پیغام بھیجا کہ بھئی ان سے کہیے کہ یہ تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، اور ایک دعا آپ نے بتا دی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں۔ بعض جگہ ایک اور دعا بھی آتی ہے فرما دی کہ وہ جو ہے چند آیتیں ہیں قرآن کی کا ان کا اہتمام کریں، وہ اللہ کی شان ہے، وہ کرتے رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ پورا یقین ہے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا پکی بات ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، پورے یقین سے کرتے رہے۔ اور تھوڑے دنوں میں ایک رات میں اللہ نے کی ساری زنجیریں توڑ دی، اور پھر اس میں سے باہر بھی نکال دیا اللہ نے، اور ان کے جتنے جانور تھے ان کا سب سو رہے تھے جو باہر تھے پہرے دار وغیرہ، ان جانوروں کے خاص آواز وہ نکالتے ہیں، جانور ان کے پیچھے چل پڑے، اور صبح پہنچے تو عوف بن مالک ان کے والد یہ آواز تو عوف بن مالک کی لگتی ہے، تو کہاں صبح اتنے ماں نے کہا وہ تو قید میں پڑا ہوا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، کہاں جو ہے وہ اس وقت میں کہ نہیں دیکھ باہر جا کے دیکھا تو وہ اتنے سارے جانوروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ میں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر ضیق ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں۔ ایک صحابی دیکھیے یہ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ دیکھو اب یہ راستے ہیں، یہ اعمال ہیں، جیسے آدمی سمجھنا کہ ڈگری ہے، ارے بڑی ڈگری ہوگی تو شاید بڑے پیمانے پہ کام بن جائیں گے، بڑا کارخانہ لگاؤ گے تو بڑے پیمانے پہ کام بنیں گے، نہیں، وہاں تو راستہ ہی اور ہے، راستہ ہی اور جیسے یعنی تقوی اختیار کرو، اس پہ اللہ کام بنائیں گے۔ عبادات ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ پہلے لوگ بچوں کو اس پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اب تو مطلب بدل گیا نا کہ جی ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کو ازراہ مزاح لے لیا گیا، حالانکہ واقعتاً یہ بات تھی کہ ذرا سی ہوا بھی تیز چلتی تھی تو اللہ والے مسجد کی طرف کو دوڑتے تھے، ذرا سی کوئی بیماری آ گئی مسجد، ابو ہریرہ اٹھے نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، بھوک آ گئی مسجد کی طرف کو چلے، جا کے نماز پڑھی، تو ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ، اللہ کرے مسلمان کی دوڑ مسجد تک ہو جائے، کہتے جی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے لوگ کیا کہتے تھے کہ اس نے اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کے نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھ لیا، اس کو کہتے تھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اب مطلب بھی بدل گیا، اور اپنے پاؤں پہ۔ تو بچوں کی تربیت اس وقت سے کرتے تھے کہ بچے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے، اعمال کے ذریعے سے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، تو نماز کے بعد دیکھا تو ایک 10-11 سال کا بچہ، اس نے بھی نماز پڑھی، نماز کے بعد وہ نفلوں میں کھڑا ہو گیا، نفل پڑھے اس نے، اس کی نماز کو دیکھتے رہے، بہت متاثر ہوئے اس کی نماز سے۔ نماز کے بعد اس نے دعا مانگی، کافی دیر تک دعا مانگتا رہا، اس کی دعا کو بھی دیکھتے رہے۔ جب وہ نماز اور دعا سے فارغ ہوا تو اس کو قریب بلایا کہ بیٹا بات سنو، بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ یہ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اچھی تربیت سے کیا مراد؟ کہ تمہیں نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے کا رخ قائم کیا ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اس نے کہا جی میرے تو والد کا، میں چھوٹا سا تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو میری تربیت تو میری والدہ نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کیا مائیں تھیں، کیا گودیں تھیں جس میں ایسے بچے پیدا ہوتے تھے، ایسے بچے، کیا طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، پوری دنیا کو انہوں نے، اللہ اکبر، ماؤں کی تربیت تھی،
گھروں کا ماحول تھا. تو کہنے لگے کہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے. کہ اچھا. پھر خیال آیا کہ تو بچہ تو یتیم ہے. کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہیں اگر تو تمہیں اپنی تربیت میں لے لوں, اپنی پرورش میں لے لوں. پھر پہلے لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ کوئی یتیم بچہ ہے گھر خاندان میں رشتہ داروں میں, اس کو شوق سے رکھتے تھے. فرمایا اللہ کے رسول نے اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے گھروں میں سے وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے کہ جی اس میں ٹائلیں اتنی لگی ہوئی ہوں, اس کے جو ہے نا جی آگے لان بھی بنا ہوا ہو, اس کے رنگ روغن اس طرح کے. کیا کہا؟ نہیں, تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا. وہ سب سے اچھا گھر ہے تمہارے گھروں میں سے. اور کسی شخص کے دل میں سختی ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں نرمی آ جائے, تو یتیم بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں. انہوں نے کہا کہ میری کچھ باتیں ہیں آپ سن لیں, پھر جیسے آپ فرمائیں گے. کیا بات ہے؟ کہ چچا مجھے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, آپ مجھے کھانے پینے کو دیا کریں گے؟ ہاں بیٹا پرورش میں لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے. اچھا مجھے سردی گرمی بھی لگتی ہے تو اس کا بھی انتظام کریں گے؟ بیٹا اس کا بھی انتظام کروں گا. کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے آپ شفا اور صحت بھی دیں گے؟ خاموش ہو گئے. کہ بیٹا دوائی تو میں لا کے دے سکتا ہوں, شفا اور صحت تو اللہ دیتا ہے, اللہ دے گا. اچھا میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ بھی کریں گے؟ زندگی اور موت تو اللہ کے قبضے میں ہے. کہنے لگے کہ اچھا تو پھر آپ میرے آدھے کام کریں گے, آدھے کام آپ نہیں کریں گے میرے. تو مجھے اس اللہ کی ذمہ داری میں رہنے دے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے, سردی گرمی سے بچاتا ہے, میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے تندرستی دیتا ہے, میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ایمان کسی ماں نے سکھایا اس کو, کسی ماں نے اس کی تربیت کی. میرے بھائیو, اللہ سے لینا, اللہ کے بندے بننا سیکھنا. اس کو نماز, عبادات, یہ سب عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں. تقوی اختیار کرنا, تو جو روزہ رکھے گا اللہ اس کو تقوی دے گا, اور تقوی پر اللہ ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا. ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. ایک صحابی غالباً مقداد رضی اللہ عنہ ایک جگہ جنگل میں فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو دو چوہے کھیلتے ہوئے آ گئے. انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے ایک چوہے پر رکھ دی. دوسرا چوہا پریشان ہو گیا اپنے ساتھی کی وجہ کہ میرا تو ساتھی پکڑا گیا. تو ادھر ادھر دیکھتا رہا, جب نہیں انہوں نے چھوڑا تو چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے منہ میں سونے کا ایک سکہ تھا جس کو اشرفی یا دینار کہتے ہیں. آج کے زمانے میں تقریباً اس کی قیمت کو 70-80 ہزار روپے کے قریب بنتی ہے ایک سکے کی قیمت. وہ سامنے لا کے ڈال دیا, وہ دیکھنے لگا میرے ساتھی کو چھوڑ دیں اب. نہیں چھوڑا, پھر چلا گیا, پھر گیا اور ایک سکہ اور لا کے سامنے رکھ دیا. پھر دیکھا کہ اب چھوڑ دیں, اب بھی نہیں چھوڑا. پھر گیا تیسرا سکہ لیا, کرتے کرتے 17 اشرفیاں سامنے لا کے رکھ دی. پھر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. اب پھر گیا اور جا کے وہ جو خالی تھیلی رہ گئی تھی نا اپنے دل سے وہ بھی نکال کے لیا, وہ بھی سامنے لا کے رکھ دی. اب دیکھنے لگا کہ اب تو چھوڑ دو, کچھ نہیں رہا میرے پاس دینے کے لیے. انہوں نے وہ ٹوپی جو ہے وہ اپنی اسے ہٹائی. اب دونوں چوہے کھیلتے ہوئے چلے گئے. انہوں نے وہ اشرفیاں اس تھیلی میں ڈال لی اور لے کے حضور کے پاس آ گئے. سارا قصہ آپ کو سنایا, آپ نے کچھ باتیں پوچھی ان سے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ روزی ہے جو اللہ نے تمہیں غیب سے عطا فرمائی ہے. چونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو غیب سے روزی عطا فرماتا ہے, ایسی جگہ سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا, یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بھائی تم اللہ کے خزانوں بنو. کہاں تم بھیک مانگتے پھرتے ہو, ملکوں کے پاس کچھ بول لے کے پھرتے ہو, جی فلاں حکومت والے ہماری مدد کر دیں, فلاں ملک والے ہمارے. نہیں, جو اللہ سے مانگنا سیکھو, اللہ سے لینا سیکھو. اتنے بڑے بڑے اعمال اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں. جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ پاک خشکی اور تری میں اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں, ضائع نہیں ہو سکتا اگر زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے.
صدقہ کرنے والا، صدقہ دینے والا، قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبریں ہیں۔ وہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ سچا کون ہے؟ ان کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ جو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کے مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے اوپر۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھوزاد بھائی ہیں۔ آپ نے ان کے امامے کا پچھلا شملہ جو ہے پکڑا، ان کو متوجہ کیا، کہا کہ اے زبیر میں اللہ کا قاصد ہوں، تمہاری طرف خاص طور سے اور باقی لوگوں کی طرف عام طور سے۔ مطلب یہ کہ میں چند باتیں تمہیں خاص طور سے کہنے لگا ہوں، تمہیں توجہ سے سنا۔ اس میں کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس میں سے چند کہ اے زبیر خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر۔ رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کی عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نوکری کا راستہ، ملازمت، یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، تو لیکن روزی وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اور وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی۔ رزق جو ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے، کہ رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کی عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے۔ ہر روز ہر آدمی پر اس دروازے سے صدقہ ہوتا ہے، اس کی عطا کے بقدر، اس کے صدقے کے بقدر، اس کی نیت کے بقدر اور اس کے خرچ کے بقدر۔ اے زبیر، جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جو کمی کرتا ہے اس پہ کمی کر دی جاتی ہے، جو روک لیتا ہے اس سے روک لیا جاتا ہے۔ اے زبیر، سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے اور بخل اللہ پر شک سے پیدا ہوتا ہے۔ سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عبادات اللہ کے سے لینے کے راستے ہیں کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کے عبدیت اور عبادت والی زندگی اختیار کرے۔ یہ راستے ہیں اللہ کے ہاں سے لینے کے ذریعے ہیں یہ۔ اب حج تو زندگی میں ایک دفعہ اور وہ بھی سب پر نہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ وہ بھی سب پر نہیں، روزہ سب پر لیکن سال میں ایک مہینہ، لیکن نماز ایک ایسی عبادت دے دی، نماز ایک ایسا عمل دے دیا جو دن میں 5 دفعہ تو سب پر فرض کر دیا۔ جب تک ہوش ہے بستر پہ لیٹے پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، جب تک ہوش ہے سمجھ ہے نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کی ترتیب پھر علماء بتاتے ہیں، تفصیل اس کی بتاتے ہیں۔ تو نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا راستہ ہے، ہر وقت کا عمل ہے، فرض نماز ہے، پھر اس کے ساتھ سنتیں ہیں، کہیں نفل نمازیں، جو ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے۔ دیکھیں روزی کی برکت ہم نے چاشت کی نماز میں پائی، چاشت کی نماز میں پائی۔ تہجد کے وقت میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا ہم سوال پورا کریں۔ اشراق میں 2 رکعت پڑھ لو، اللہ پاک مقبول حج اور اس کا مقبول حج کا ثواب دے گا، اور 2 رکعت اور پڑھ لو تو سارے دن کے کام اللہ بنا دے گا۔ نماز، نفل نمازیں، فرض نمازیں، ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر نہیں ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اسی طرح اس میں صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے۔ قحط آ گیا، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، کہیں تنگی آ گئی، حالات ایسے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو امت ایمان اور عمل کے راستے سے چمکتی ہے، وہ میرے بھائیوں مال اور ملک کے راستے سے کبھی نہیں چمک سکتی، یہ ضابطہ ہے۔ جو امت ایک دفعہ مال اور یعنی عمل اور ایمان اور عمل والے راستے سے عزتیں پاتی ہے، اس کو مال کے راستے سے کبھی عزت نہیں ملے گی، اسے حکومتوں کے راستے سے کبھی عزت نہیں ملے گی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط آ گیا، اور اب انہوں نے خط لکھا، اس میں حضرات صحابہ کرام یہ امت کے لیے معیار ہے، نمونہ ہے، میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، یعنی اس امت کے ذمے تھا اقوام عالم کو اس کی طرف رہنمائی کرنا۔ ہم ہی سو گئے داستان، خود ہی بھول گئے کہ ہمیں کیا کرنا تھا، کس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام کی جتنی زندگی ہے یہ سب امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے معیار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مدینہ میں قحط آ گیا، پریشانی ہوئی، اور پریشان ہوئے بہت کہ میرے زمانے میں میرے ہوتے ہوئے امت جو ہے وہ امت جو ہے میری ہلاک ہو جائے گی، حضور کی امت ہلاک ہوگی، اس پہ بہت غلط ہے۔ انہوں نے خط لکھا عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو، وہ مصر میں تھے اس وقت، کہا کہ تم مصر میں ہو اور وہاں ہر قسم کی فراوانی ہے اور یہاں مدینہ میں قحط ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اتنا سامان بھیجوں گا کہ اونٹ کا پہلا جو قافلے کا پہلا اونٹ جو سامان سے لدا ہوا ہوگا مدینہ میں ہوگا اور آخری مصر میں ہوگا۔ بھیجا، اتنا لمبا چوڑا قافلہ بھیجا، سامان آیا وہاں سے، اور لیکن قحط پھر بھی دور نہیں ہوا۔ اسباب جتنے چاہے جمع کر لو، معاملہ تو آسمانوں سے چلتا ہے، حالات سارے حالات کے خالق اللہ ہیں، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، اس کا نظام چلتا ہے، جتنا چاہے اتنا ہوا۔ چیزوں کی قیمتیں آسمانوں سے طے ہوتی ہیں کہ ہر روز بیت اللہ پہ ایک فرشتہ اترتا ہے، جھنڈا گاڑتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا اور فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، آسمانوں سے طے ہوتا ہے۔ تو کیا دور نہیں ہوا، ایک صحابی انہوں نے بکری ذبح کی، جب بکری ذبح کی تو اس میں سے سوائے خون کے اور ہڈیوں کے کچھ نہ نکلا۔ اتنی قحط کی وجہ سے جانور بھی خشک ہو جاتے ہیں، گوشت بھی نہیں اس میں سے، بالکل ہڈیوں کے ساتھ لگ گیا۔ جب وہ ذبح کیا تو خون اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ نکلا، تو ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمد، واہ محمد، کہ یعنی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ تو نہ ہوتا۔ اور اس غم کی وجہ سے بے ہوشی اور غنودگی ہو گئی، اس میں بے ہوشی کسی کیفیت ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اسی بے ہوشی میں ہی اور غنودگی میں ہی خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ میں تو عمر کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ اتنے میں ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ اندر تھے، تو باہر سے آواز دی، پوچھا کون کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے۔ اچھا، حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے، فوراً دوڑے باہر کی طرف کو کہ بھئی حضور نے بلایا، حضور کا طرف سے آدمی آیا۔ آتے ہوئے خیال آیا بیچ میں کہ حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ پھر خیر آ کے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ کہا اچھا، اس کو ساتھ لیا اور مسجد میں آ گئے، الصلاۃ جامع الصلاۃ جامع، اور لوگوں کو جمع کر لیا۔ فوراً کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو مشورے میں بیٹھنا، مشورے والوں کی طرف رجوع کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس زمانے میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے اللہ کے فضل سے ایک مشورے کا نظام اللہ نے ہمیں دے دیا۔ مسجد کی جماعت آپس میں مشورہ کرتی ہے، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اپنے منگل کے رکھ لیتے والوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہاں کو بات نہیں ہوتی، اپنے والے حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں اللہ۔ اور ایسی ساری دنیا کے ملکوں کا، یعنی اس دفعہ تقریباً کوئی کتنے ملکوں کے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے سب بڑے حضرات سے پوچھ کے چلنے، اللہ نے کرم کیا میرے بھائیو، مشورے کا نظام اللہ نے ہمیں دے دیا۔ مشورے سے صلاحیتیں ٹھکانے لگتی ہیں، استعدادیں صحیح جگہ خرچ ہوتی ہیں۔ تو فوراً جمع کیا ساتھیوں کو، کہا کہ
پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ مجھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا تھا، مجھ میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ انہوں نے دیکھا، کہا کہ جیسے آپ حضور کے زمانے میں تھے آج بھی آپ اسی طرح سے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے ہم معیار یہی تھا کہ جس پہ ہمیں اللہ کے رسول چھوڑ کے گیا ہم نے اسی پہ رہنا ہے، ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضور کی زوجہ محترمہ، ان کو کچھ صحابہ کرام نے آپس میں سوچا پہلے انہوں نے، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کے حضرت عمر سے اپنے والد صاحب سے درخواست کرو ہماری طرف سے، لیکن ہمارے نام نہ بتانا، ان سے کہنا کہ کچھ اپنے اوپر رحم کریں، آپ اتنی مشقت میں اتنی تنگی میں آپ گزارا کرتے ہیں، اللہ نے اب آسانیاں کر رکھی ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں، کچھ تو آپ اپنے اوپر آسانی کریں۔ تو اور کہا ہمارے نام نہ بتانا جب تک ان کی رائے نہ معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، آ کے عرض کیا، کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کی رائے پہلے معلوم ہو جائے۔ کہا بیٹی یہ بتا، تو حضور کے گھر میں رہی ہے، یہ بتا کہ حضور کا بستر کیسا تھا، حضور کا کھانا کیسا تھا، حضور کا سارا پوچھے، ایک ایک چیز پوچھی۔ اس کے بعد ایک بات کہی، کہنے لگی دیکھو میرے دو ساتھی تھے، ایک ساتھی ایک راستے پہ چلا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، دوسرا اس کے پیچھے اس کے قدم پہ قدم رکھ کے چلا، وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا۔ اب میں نے چلنا شروع کیا ہے، اگر میں ان کے قدموں پہ نہیں چلوں گا، ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو میں ان سے نہیں مل پاؤں گا، میں ان تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ تو میں نہیں کروں گا، یہ تو نہیں ہوگا، میں تو انہی کے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھ کے چلوں گا، مجھے تو وہیں پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے معیار یہی ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے ہیں ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ہمیں اس پہ پہنچنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ، کہ کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں۔ کہا اچھا اس کی بات سنو، ان کو بلا لیا، کہا سارا قصہ بیان کرو۔ اس صحابی نے سارا قصہ بیان کیا، کہا جی یہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں کہا کہ عجیب بات، ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ میں تو عمر کو عقل مند آدمی سمجھتا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ کہنے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے بات یہ ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ کہاں ان انتظامات کے چکر میں پڑ گئے، آپ تو اعمال والے ہیں، اس موقع کا حکم دیکھیں، اس موقع کا عمل دیکھیں۔ فوراً تنبہ ہوا اور ساتھیوں کو ساتھ لیا، کہا اس موقع پر تو نماز استسقاء پڑھنی چاہیے، باہر لے گئے کھلے میدان میں، اور اس کے نماز استسقاء کا طریقہ علماء کرام بتاتے ہیں۔ نماز پڑھی اور خوب روئے، اس میں خود بھی روئے، سارا مجمع بھی رویا، اور دعا مانگی، خوب مانگتے رہے، اتنے میں آسمانوں سے بادل آنا شروع ہوئے، اور بادلوں سے آواز آئی، اتاک الغوث یا ابا الحفص، اے حفصہ کے باپ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اور بارش برسی اور سارا قحط اللہ نے دور کر دیا۔ یہ امت اللہ کے خزانوں سے لینے والی تھی، عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، اور میرے بھائیوں اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لینے والی۔ اللہ نے دعا والا راستہ دے دیا اس امت کو، دعاؤں والا راستہ، ہر موقع کی دعا، اللہ سے مانگنا بنی آدم کی خوش قسمتی ہے، اور اللہ سے نہ مانگنا یہ بنی آدم کی بدبختی ہے۔ جو مانگتا رہتا ہے اللہ سے، میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں، جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر مال حرام ہوگا تو دعا قبول کیسے ہوگی اس کی؟ اگر حرام مال سے پل رہا ہے، حرام مال جو ہے اس کو پہن رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اس کی؟ تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ تو دعا اللہ پاک ہے، ہاں، تو اس کی قبولیت کی کہ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگتا ہے اگر اس کے لیے مفید ہوتی ہے، یا اس سے کوئی بہتر چیز اللہ دوسری چیز دے دیتے ہیں جو زیادہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی پریشانی اس کی دور کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا،
بلکہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ رکھ لیا جاتا ہے. پھر ہر دعا کے بدلے میں جو دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا، آخرت میں اس پہ اللہ پاک وہ کچھ دیں گے کہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اور پھر اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہیں، اللہ اکبر، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا عمل. اور یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش تک پہنچنا دیکھا ہوا ہے. یہ وہ دعائیں ہیں، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں. عجیب میرے بھائیوں، ہر موقع کی دعا. نیا کپڑا پہننا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ عام کپڑا پہننا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا بتا دی، بیت الخلا میں جانے کی دعا، بیت الخلا سے نکلنے کی دعا بتا دی. اور ان دعاؤں کے پھر اللہ پاک نے اس کے اثرات رکھے. آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم کہے، کوئی ہو یا نہ ہو، اونچی آواز میں سلام کرے اور درود شریف پڑھے اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھے، تو اللہ پاک اس گھر سے روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں. یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا. اس گھر سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے. جب کھانے پہ بیٹھا تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھا، داخل ہوا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا، تو شیاطین اور جنات ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی نکلو نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، اس گھر میں نہ تمہیں کھانے کو ملے گا نہ ٹھہرنے کو جگہ ملے گی تمہیں، نکلو یہاں سے. جس گھر میں قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے عیال کثیر ہو جاتے ہیں اور اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، تو یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے. یہ جو کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالے، اللہ کی بندگی میں لے کے آئیں. ارے بھائی اللہ کے بندے بنو، اللہ کی اطاعت میں چلو، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ. اور اللہ کا ہر خزانہ، اللہ کی ہر صفت ایک خزانہ ہے، اور اللہ کے خزانوں پہ مخلوق کا لفظ نہیں آتا. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لا انتہا ہیں، لا انتہا ہیں اللہ کے خزانوں میں. اور میرے بھائیو، اگر سب لوگ مل کے، سب اولین اور آخرین، سب اللہ سے مانگنا شروع کریں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کا ناکہ سوئی ڈالنے سے اس کے ناکے میں، سوراخ میں جو ذرا سا پانی لائے، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. اللہ کے خزانوں میں جو مانگے اللہ سے، عزت مانگے گا اللہ اس کو عزت دے گا، امن مانگے گا اللہ اس کو امن دے گا، جو حفاظت مانگے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اعمال بتا دیے، دعائیں بتا دی، تو یہ اعمال اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں. تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانا، کیا تم کن چکروں میں پڑ گئے جی فلاں ملک والوں سے لو، فلاں ملک سے لو. جو مخلوق سے لینے کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ لے لو. اور جو اللہ سے لینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اس کو اللہ پاک جو ہے نا اپنی شان کے مطابق پھر دیتے ہیں. کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ دینے والے ہیں. جو کچھ بندوں کے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا، دعا والا راستہ. یعنی بدر میں آپ غور فرمائیں کہ 313 ہیں صحابہ کا اور اکثر خالی ہاتھ، کوئی ہتھیار، چند ہتھیاروں کے علاوہ کوئی ہتھیار پاس نہیں، کوئی سواری پاس نہیں. اور سامنے پرلی طرف 1000 کفار اور سارے ہتھیاروں سے لدے ہوئے، پوری تیاری کر کے آگے میدان میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جی فلاں ملک والوں سے کہو کہ ہماری مدد کریں آ کے. اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہے نا جی ہمارے اللہ کیا کیا کہ وہاں ایک جگہ عریش، اس میں ان کے لیے ایک عریش کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی چھپر سا بنایا گیا. اس کے نیچے ساری رات آپ نماز اور دعا، نماز اور دعا، یا حی یا قیوم برحمتک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہستیوں کو قائم کرنے والے، رکھنے والے، تیری رحمت کی دعائی ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک. ساری رات دعا مانگتے رہے. اللہ. اور باہر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پیرے پہ کھڑے تھے. سعد بن معاذ بہت بڑے آدمی، وہ مقام ہے، ساری رات باہر پیرے میں کھڑے رہے.
صبح کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بس کر دیں، بس اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، بس کر دیا۔ اب ساری رات مانگتے تو نماز اور دعا، نماز اور دعا۔ پھر اللہ پاک نے بدر کے میدان میں پھر اللہ نے کہ وہ سارے ہتھیاروں سے لدے ہوئے، یعنی کسی کو، کفار کو بھی فتح کا یقین نہیں آیا، مسلمانوں کو بھی یقین نہیں آیا۔ ادھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ لے کے نا تیزی سے آئے واپس، خبر سنتے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ جب پہنچے تو مدینہ والوں کو بھی یقین نہیں آیا، کہنے لگتا یہ ہے کہ سب مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، اور یہ جو ایسی خبر آ کے ہمیں بتا رہا ہے۔ اور ادھر جب وہ پہنچے، ابو سفیان وغیرہ بھاگ کے پہنچے واپس، اور کبھی ابو جہل بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، فلانا بھی مارا گیا، کبھی ابو سفیان کے سر پہ کو اثر ہو گیا ہے، 1000 آدمی ہتھیاروں سے میت گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو شکست ہو گئی اور وہ ان کو فتح ہو گئی؟ کسی کو یقین نہیں۔ نجاشی یہ وہاں کے حبشہ کے حاکم تھے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اس وقت۔ تو نجاشی تک، ان تک جب یہ خبر پہنچی تو نجاشی نے، یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور جب آئے تو نجاشی کالے کپڑے پہن کے اپنے جو گھر تھا، محل تھا، اس کے باہر زمین پہ بیٹھے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب کہنے لگے کہ بادشاہ کیا بات ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی ہے، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، میں تعزیت کروں، کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بہت اہم بات پیش آئی، بہت اہم بات ہوئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تمہارے صاحب ہیں مدینہ میں، تمہارے جو صاحب ہیں، ان کی قریش کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور قریش 1000 کے تعداد میں ہتھیاروں کے ساتھ لدے ہوئے تھے، اور وہ 313 تھے اور خالی ہاتھ تھے، پھر بھی ان کو فتح ہوئی اور قریش کو شکست ہوئی۔ یہ خبر وہاں سے آئی ہے اور پکی ہے۔ اس پہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بادشاہ سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک یہ اتنی اہم خبر ہے، اتنی اہم بات ہے؟ کہا کہ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مال والوں کا اور اسباب والوں کا زمانہ چلا گیا اور اعمال والوں کا زمانہ شروع ہو گیا، ایمان اور عمل والوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ بتوں میں سے آواز آتی ہے کہ اب ہمارا زمانہ گیا، اب عمل سے، ایمان سے، اس پہ کام چلے گے۔ بھیڑیا آگے کہتا ہے کہ یعنی ظالم تو ہے یا میں ہوں؟ ارے بھیڑیا عربی میں بات کر رہا ہے، حیران ہوا۔ حیرانگی کی کیا بات ہے؟ تو یہاں بکریاں چلا رہا ہے اور اللہ کے رسول وہاں نبوت کا اعلان کیے ہوئے ہیں، بھیڑیا دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کی جون سی صفت عالم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، ہر چیز پھر اس کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے، ہر چیز۔ اللہ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایمان اور عمل کا راستہ، ایمان اور عمل کا راستہ، اس پہ اللہ پاک چھوٹے چھوٹے نقشوں سے بڑی بڑی کامیابیاں لے کے آئے گا۔ فرعون کو اس کے نقشے اللہ نے چھینے نہیں اس سے، موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محلات اس کے حوالے نہیں کیے، اس کی فوجیں ان کے حوالے نہیں کی۔ چلے آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آگے بڑھا پکڑنے کے لیے سارے بنی اسرائیل کو۔ اب بنی اسرائیل تو گھبرا گئے کہ موسیٰ ہم تو مارے گے، آگے بڑھے تو سمندر میں ڈوبے، پیچھے بڑھے تو فرعونیوں کے ہاتھوں مارے جائیں، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً راستہ دے گا، یقیناً راستہ دے گا۔ ایمان اور عمل پہ اللہ راستے دیتے ہیں، ایمان اور عمل پر۔ آسا مارا، اللہ نے سمندر میں سے راستے دے دیے، اور تھوڑی دیر میں اس کی ساری فوجوں سمیت اس کو اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ وہ سر جس کے سامنے لوگوں سے سجدے کرواتا تھا نمرود، اسی سر اللہ پاک نے جوتے لگوائے اس سے۔ کوئی حکومت اسی چھینی نہیں، حکومت میں رکھ کے سر پہ جوتے لگوائے۔ رب وہ ہے، نظام اس کا چلتا ہے، آسمانوں سے فیصلے اس کے ہوتے ہیں۔ ان کے نہ فوجی حکومتیں، نہ سیاسی پارٹیاں، نہ کسی ملک کے ہاتھ میں، نہ، یہ سب مٹی کے مادو ہیں، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت بھی اس میں ہے کہ اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کے رسول کو ساتھ لیں، ورنہ حکومتوں میں رکھ کے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ مال کے نقشوں میں رکھ کے اللہ، جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں غرق کیا، زمین میں دفن کیا، ایسے زمین میں دفن کرتا ہے۔ مال کے نقشوں کے ساتھ اللہ ناکام کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے نقشوں میں رکھ کے اللہ پاک ناکام کرے گا اگر ایمان اور عمل والا راستہ اختیار نہیں کرے۔ اور
اس کے مقابلے پر جب ہم یہ کہیں گے نا کہ دیکھو بھائی اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کی مانو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نقشوں میں اللہ کو کامیاب کر دے گا۔ جھونپڑی میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزتیں دی، ہارون علیہ السلام کو اللہ نے عزتیں دی، آج بھی ان کا نام محبت سے لیتے ہیں۔ حکومتوں میں رکھ کے بھی اللہ عزت دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 5ویں خلیفہ شمار ہوتے ہیں۔ اللہ اب اس کی بنیاد کہاں سے نہیں، نسلوں تک کو اللہ پاک سنبھالتے ہیں۔ وہ آئے کہ عبد الواحد کا انتقال ہو گیا، مجھے پتہ نہیں، ابھی مجھے آج پتہ چلا ان کے بچے ملے، کہ دیکھو کسی خاندان میں اللہ کو خیر دیتے ہیں نا جی، پھر اللہ اس کو بغیر کسی وجہ کے واپس نہیں لیتے، اور وہ آگے نسلوں تک چلتی ہے، 13 پشتوں تک وہ خیریں آگے چڑھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، آگے بشرطے کہ اس میں کوئی ناقدری نہ ہو اس کی، اللہ ان خیروں کو آگے تک لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں، کیا بات کرنا تھا جی؟ ہاں، تو میں اس کر رہا کہ جو خیر کسی خاندان کو اللہ دیتے ہیں اس کو پھر اللہ واپس نہیں لیتے آسانی سے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنانے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اپنے اس میں گلی میں گشت کر رہے تھے مدینہ میں، تو ایک گھر سے کچھ باتیں کرنے کی آواز آئی صبح کے وقت میں کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو۔ اللہ، کیوں کہہ رہی تھی؟ ماں بھی بیٹی کو کچھ سکھا رہی تھی۔ جزاک اللہ۔ مائیں اولادوں کی تربیت کرتی تھی، ایمان سکھانا، اللہ کا دھیان سکھانا، اخلاص سکھانا، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، تواضع سکھانا۔ کہا کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا کہ امی وہ تو امیر المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کر رکھا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا کسی نے بھی۔ تو کہنے لگی کہ بیٹا عمر کہاں اس وقت میں، وہ تو اپنے کہیں گھر میں آرام کر رہا ہوگا۔ کہنے لگے نہیں، عمر نے یہ جو حکم دیا ہے یہ اپنی وجہ سے تھوڑی دیا، تو اللہ کی وجہ سے حکم دیا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو اللہ تو جاگ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں ڈالوں گی پانی۔ ماں خوش ہو گئی اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر ساری بات سن رہے تھے، بہت خوش ہوئے، اس گھر پہ نشان لگا دیا اور واپس آئے اور آ کے اپنے بیٹے کو بلایا اگلے دن، عاصم بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ، ایک عاصم بن عمر بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو بلایا، کہا کہ بیٹا میرا خیال یہ ہے کہ تم ایک رشتہ ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ آپ غور فرمائیے، نہ اس کا چہرہ دیکھا، نہ اس کا گھر دیکھا، نہ اس کا مال دیکھا، نہ اس کا خاندان دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بس وہ گھر کے نشان باہر لگا دیے کہ اس کا تقویٰ دیکھا، اللہ کا اس سے خوف دیکھا، اس کے میں اس کو دیکھا، کہا اس سے نکاح کر لو۔ اس سے نکاح کر لیا اس نے۔ ابا جی جیسے آپ کہیں جب اولاد ماں باپ کی یعنی اس کی ماں باپ کی کہ ان کی منشا کو دیکھ کے چلتی ہے نا، تو اس کی پھر برکت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نکاح جو ماں باپ کی سرپرستی میں ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، ماں باپ کی منشا کو دیکھ کے چلنا۔ تو اب وہ نکاح کر دیا بیٹے کا، اس سے ایک بیٹی ہوئی، پھر اس سے ایک بیٹی ہوئی، اس سے آگے جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قسم کے نواسے لگے، ان کے نواسے لگتے۔ تو اس بنیاد پہ پھر آگے ایسی نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں۔ صرف 2.25 سال کے قریب ان کو موقع ملا خدمت کرنے کا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کسی نے کہا کہ جی آپ نے اپنی اولاد کو، اس کو اپنے فقیر چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں اس کے لیے رکھا۔ اب آدھی دنیا کی حکومت تھی ان کے پاس، آپ نے کچھ بھی نہیں اس کے لیے چھوڑا۔ کہنے لگے کہ مجھے ذرا سہارا دے کے بٹھا دو۔ بٹھایا، کہ دیکھو لوگوں کا لے کے میں نے ان کو نہیں دیا اور ان کا لے کے میں نے کسی کو نہیں دیا، میں نے ان کو نیک بنانے کی کوشش کی اور اللہ نیکوں کا والی ہے، ان کا مددگار ہے، اور اگر یہ برے ہیں تو مجھے ایسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔
اس کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، تو پھر لوگوں نے دیکھا، ایمان سکھایا، تقویٰ سکھایا ان کو، لوگوں نے پھر دیکھا کہ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اس وقت جو اگلے جو حاکم آئے، جو خلیفہ آئے، انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے کا گورنر کس کو بنائے؟ کہ عمر بن عبدالعزیز کے فلاں بیٹے کو بنائے۔ فلاں جگہ کا گورنر کس کو بنائے؟ عمر بن عبدالعزیز کے فلاں بیٹے کو بنائے، اور اس کے فلاں بیٹے کو بنائے۔ اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ ان سے پہلے کے جو خلیفہ تھے ان کی اولاد کو دیکھا جن کے لیے بہت مال چھوڑ کے گئے تھے، کہ وہی اسی دمشق میں اس کی جامع مسجد پہ بھیک مانگ رہی تھی۔ مال تو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ایمان اور تقویٰ اور نماز اور دعا نہیں سکھائی، تو اس کے بعد کیا بنا؟ تو میرے بھائیو، اس امت کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اقوام عالم کو اس کی طرف متوجہ کرے کہ اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ کی بندگی پہ آؤ۔ اب میرے بھائیو، ہم گشت کریں، تعلیم کرتے ہیں، سروزے چلے میں جاتے ہیں، ساتھی ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں، کس حیثیت سے ہم جا رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک ہے جی میں ہوں تو تاجر، اس میں سے 3 دن کے لیے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تو میں ملازم، اس میں سے میں چلہ لگانے کے لیے جا رہا ہوں تو میں افسر، اور اس میں سے میں اس میں گشت کے لیے آ جاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک حیثیت دی ہے، اس امت کو ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، ہم کس حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں اس پہ اللہ کی مددیں ساتھ ہوں گی۔ تو وہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ان سے کہ دیکھو میں کس لیے آیا؟ سر اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ سب عبادات میرے بھائیوں اس بندگی کو سیکھنے کا راستہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے چلو، اللہ کے بندے بن، کیونکہ جب آدمی نماز میں صحیح چلے گا اور جان اور مال کا خرچ وہ صحیح سیکھے گا تو پھر وہ بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک چل سکے گا۔ اب ایک بات چلتی ہے کہ یہ حقوق العباد اصل ہیں، حقوق العباد اصل ہیں، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد جب یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن مطلب ہم نے اس کا اپنا لے لیا۔ آپ بتائیے کہ جو آدمی اللہ کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، تو اللہ کے بندوں کے کیسے حقوق ادا کرے گا جو اللہ ہی کو نہیں اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے؟ بندوں کے حق کون بتائے گا؟ ماں کا حق کون بتائے گا؟ باپ کا حق کون بتائے گا؟ اولاد کی ماں باپ پر جو ذمہ داریاں کون اس کو بتائے گا؟ جس اللہ نے بتایا اس کی تو ماننے کو تیار نہیں ہے تم۔ وہ دن میں 5 دفعہ آواز لگتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ دکان سے نکل کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بیوی کا حق ادا کرے گا، باپ کا حق ادا کرے گا، وہ عدالت میں صحیح چلے گا، وہ حکومت کی کرسی پہ بٹھا دو گے پورے ملک کو پریشان کرے گا، وزیر بناؤ گے ساری وزارت جو ہے پریشان ہوگی اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کا حق ہی نہیں پہچانا۔ اس لیے یہ عبادات اس میں تربیت بھی ہے کہ اللہ کی ماننا سیکھو، اللہ کی ماننا۔ امام کا منہ دوسری طرف ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں کھڑے ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر رکوع میں چلے جاؤ، کہتے ہیں اللہ اکبر سجدے میں چلے جاؤ، کہتے ہیں اللہ اکبر پھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھڑے ہونا، اللہ کے حکم کی وجہ سے بیٹھنا، اس نماز میں تربیت ہے آدمی کی کہ مجھے اللہ بڑے ہیں اس کے حکم کو دیکھ کے چلنا ہے۔ نماز دفتر میں بیٹھا ہے، اس میں کھیتوں میں کام کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوڑو سب مسجد میں آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب یہ سب چھوڑ کے مسجد کی طرف آ گیا کہ ہاں یہ ہے ایمان والا۔ جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ہے ایمان والا۔ ان مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو مسجد میں آ جاتا ہے وہ تو اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ مسجدوں میں جو لوگ کثرت سے رہتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، کوئی مصیبت آسمان سے اترتی ہے وہ ان سے ہٹا دی جاتی ہے، اور صرف ان سے نہیں بلکہ یہاں تک کہا کہ آسمان سے کوئی بلا اترتی ہے اور اس بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آخر رات میں استغفار کرتے ہیں، وہ آئی ہوئی مصیبت بستی پر سے ہٹ جاتی ہے، وہاں سے واپس چلی جاتی ہے ان لوگوں کی برکت سے۔ مسجدیں اور مسجد والی زندگی میرے بھائیوں
اللہ اکبر، مسلمان مسجد سے کٹا کہیں کا نہ رہا، کہیں کا نہ رہا۔ اور اس مسجد کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ مالوں میں، وقتوں میں، چیزوں میں، صحتوں میں اللہ برکت دیتے تھے، ہر چیز میں برکت آتی تھی۔ ہم ایک صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، باہر ایک ملازم، ان کا چوکیدار باہر بیٹھا ہے، انہوں نے گھنٹی بجائی، اس نے سنی لیکن اٹھ کے اندر نہیں گیا، فارغ بیٹھا ہے۔ دوسری گھنٹی بجی، وہ اندر نہیں گیا۔ تیسری گھنٹی بجی، وہ بس اندر نہیں آیا، اس میں دفتر کے اندر نہیں آیا۔ 3 گھنٹیوں کے بعد یہ ملازم کہاں ہوگا، یہ ہم سب سمجھتے ہیں اس میں، کیوں جی؟ اب دن میں 5 دفعہ گھنٹی بجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ دکان سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آیا۔ اگلے دن پھر 5 دفعہ گھنٹی بجی، اگلے دن پھر 5 دفعہ بجی۔ سال میں 1500 دفعہ اس نے اللہ کی اس منادی کی پکار کا انکار کیا۔ 10 سال ہو گئے بالغ ہوئے اس نے 15,000 دفعہ اس کا انکار کیا، اور 20 سال ہو گئے اس نے 18,000 دفعہ، اور اس نے 36,000 دفعہ اس اللہ کے جو منادی ہے اس کی آواز کا انکار کیا۔ بتاؤ اس کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کہتے جب آدمی کو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس کو اپنے اندر غرق کر دوں۔ زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے، مجھے اجازت دے دو میں اس کو اپنے اندر دفن کر دوں۔ اللہ پاک اللہ تو کریم ہے، نہیں یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، تم چھوڑ دو کہ میرے بندے تو جتنے بھی تو نے گناہ کیے میرے پاس آ جا، مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، اور میں تجھے یعنی اگر زمین کے وزن کے بقدر بھی تیرے گناہ ہیں تو میرے پاس آ جا، ایک دفعہ توبہ کر لے، میں تیرے ساتھ زمین کے وزن کے بقدر مغفرت لے کے ملوں گا تجھ سے۔ اور فرمایا کہ تیرے اگر زمین کے وزن کے بقدر بھی گناہ ہوں تو مجھ سے توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میں فلا ابالی، میں پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے گناہ معاف کر دیے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس کریم رب کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اللہ تو کہنے ففر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اور چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ میں کہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ پاک کہتے ہیں کیا عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری قدر ہی نہیں کرتے، میرے بندے میری قدر ہی نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیو، تو ہمیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو جا کے آواز لگانی ہے، ارے کیا زمین میں کتنا تمہیں مل جائے گا؟ اس زمین کی حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا اللہ کہہ رہے مچھر کے پر کے بعد تم کتنا لے لو گے، اور کب تک تمہارے کام آئے گا؟ کتنے دن تمہارے کام آئے گا؟ یہاں کا سونا، یہاں کا پیٹرول، یہاں کا سب لے لو، تم سب لے لو، کتنے دن تمہارے ساتھ چلے گا؟ یا تم اس کو چھوڑ دو گے یا یہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ موت آئے گی، سب چھوٹ دے، اور موت یا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، ورنہ قیامت تو آنی ہی ہے، آواز لگے گی اور سب نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آسمان بھی گریں گے، سورج بھی ختم، سمندروں میں بھی آگ لگ گئی، سارا نظام ختم، فرشتے سب کو ختم ہو جائے گا۔ کیا کرو گے؟ کہاں سے لوگے اس کو؟ سب لے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ سے لینا سیکھو، اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھو۔ تو یہ آواز اللہ کے بندے بن کے چلو، ساری دنیا کو یہ آواز لگانا اس امت کی ذمہ داری تھی، اس کے بچے بچے کے ذمہ تھا یہ کہ اس کام کو اپنا کرو۔ تو دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ ربی بن عامر نے دوسری بات کیا کہی؟ نے پوچھا نا تم کیوں آئے ہو؟ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالو، اللہ کی بندگی میں لے کر آؤ۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ دنیا میں جو مختلف طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان سے نکال کر اسلام کے عدل والے اور انصاف والے طریقوں میں لے کر آئے۔ اس کے لیے آئے اسلام میں، اللہ نے اس میں اللہ پر میرے بھائیوں، یہ اسلام وہ زندگی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے زمین پہ اتاری ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اور مکمل ایک دن کا ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں کسی اور جگہ سے آگے پوچھنا پڑا ہے۔ ایک دن کا جوتا کیسے پہننا اس کا طریقہ بتا دیا، کپڑا کیسے اتارنا، کیسے پہننا اس کا طریقہ بتا دیا، سر میں کنگھی کیسے کرنی اس کا طریقہ موجود ہے، چلنا کیسے ہے، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، دیکھنا کیسے ہے، سننا کیسے ہے،
کون سا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے رہنمائی نہیں فرمائی ہے؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، نیم دروں نیم بروں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا ہے، پورے کے پورے ہر چیز میں دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول، اور ایسا نظام اللہ نے بتا دیا۔ اللہ ہمارے اہل علم حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی جا کے پوچھ لے، کسی وقت پوچھ لے، اپنی جیب سے خرچہ کر کے بتاتے ہیں، وہ خط لکھو، وہ سب اپنی طرف سے جواب دیں گے، بتائیں گے کہ دیکھو اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کے رسول کی یہ منشا ہے، اتنا اس کو آسان کر دیا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بتائے ہوئے ضابطے، بتائے ہوئے قانون جاننے والوں سے جا کے پوچھو، یہ نہیں کہ جس سے چاہے پوچھ لو، جاننے والوں سے جا کے پوچھو، سے جا کے سادہ سی بات ہے، دن میں 5 دفعہ نماز ہوتی ہے، اور 5 نمازوں میں اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، دیکھو کہ اجی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹیں، اجی بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا پیچھے ہٹیں، جی نمبردار صاحب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، میں نے اجی مولانا آپ آگے تشریف لائیے، کس کو آگے رکھنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے، یہ اللہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہر شعبے والے جا کے علماء سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ جی میری تجارت، ہاں دیکھو تجارت صحیح چلے گی کب؟ جب دین کے مطابق ہوگی، اور جب دین کے مطابق تجارت ہوگی وہ عدل والی ہوگی، انصاف والی ہوگی، اور اس تجارت کا حشر، اس تجارت کے کرنے والوں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جو ملازمت ایسی ہوگی جو علماء سے پوچھ کے کریں گے، اس کے متعلق یقین بھی سیکھیں، اس کے متعلق اللہ کا دھیان بھی حاصل کریں، اور اس کے جو آداب اور اصول ہیں وہ بھی پوچھیں، اور حضور کے طریقے بھی معلوم کریں۔ جب اس کے مطابق ملازمت ہوگی تو ایسی ملازمت، ایسی مزدوری یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی، یہ اللہ کا دوست بنے گا۔ جو اپنی ذمہ داری کو، اللہ کے اوامر کو معلوم کر کے اور صحیح یقین کے ساتھ کہ میں اس سے نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں، اور حضور کا طریقہ سیکھ کے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اس میں، تو اس کھیتی باڑی پر بھی اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اس کھیتی کا ہر پتا، ہر پھول اللہ کی تسبیح کرے گا جو اس کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ اس کا کوئی دانہ، کوئی جگر رکھنے والا، کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی درندہ، یہ سارا اس کو صدقے کا ثواب ملتا جائے گا۔ میرے بھائیو، یعنی اس کو کس سے جا کے پوچھنا سے پوچھ کے اپنی زندگی کا نظام بنانا۔ اللہ کے رسول ہر چیز کے بارے میں پوری رہنمائی کر کے اس کے بارے میں زندگی کا پورا، پہلے بڑے کو بات کرنے دیں، ادب بتایا کہ جب بڑے بھی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے کو آگے رکھو، وہ بات کریں۔ 2 آدمی آئے، ایک نوجوان ایک بڑی عمر کا، نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ کہ دیکھو ان کا نام لے کے نہ پکارنا، ان کے آگے نہ چلنا، اور ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ آپ بتائیں کہ اولاد کو باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا؟ کہ تیری ماں کا۔ کہ اس کے بعد تیری ماں کا۔ کہ اس کے بعد تیری ماں کا۔ اور اس کے بعد تیرے باپ کا۔ خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے، اور اطاعت میں باپ کا حق مقدم ہے۔ اطاعت میں باپ کا حق مقدم ہے، خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے۔ تو ماں کا، باپ کا، اس کا حق پتہ ہے، اولاد کا حق پتہ ہے۔ ایک صاحب بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا بچہ آیا، انہوں نے اس کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، ران پہ بٹھا لیا۔ پھر چھوٹی سی بچی آئی، انہوں نے نہ تو اس کو پیار کیا، نہ ران پہ گود پہ بٹھایا، اپنے پاس زمین پہ بٹھا لیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کہ تم نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا، بری نہیں کی اپنی اولاد میں۔ باپ کو بتایا کہ اولاد کے بیچ میں عدل کرو۔ ایک آدمی آیا، میں ساتھ اس کے ایک نوجوان تھا، کہا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، اونٹ تھا یا غلام تھا، میں نے اس بیٹے کو میں نے ہدیہ دیا ہے، تو آپ کو میں اس لیے آپ سے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اس کو یہ دے دیا ہے۔ میں نے آپ نے پوچھا تیری اور بھی اولاد ہے؟ کہ جی ہاں اور بھی اولاد ہے۔ کہ تم نے ان کو بھی دیا ہے؟ کہ ان کو تو نہیں دیا۔ کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ دیکھیے میں کوئی مسئلہ نہیں اس سے بیان کر رہا، مسائل تو آپ علماء سے جا کے پوچھیں اس کو کہ اس سے کیا مراد ہے،
بے اولاد ماں باپ کی ذمہ اولاد کو کیسے چل، اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ ایک دینی زندگی ہے جو اللہ پاک آسمانوں سے لے کے آئیں، اس سے گھروں میں راحتیں ملیں گی، اس پہ یعنی اس سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، اس سے بستیاں جو ہے صحیح رخ پر چلتی ہیں۔ آپ نے کہا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بیچاری پابند ہے، کہیں جا تو سکتی نہیں، تمہارے اس میں نکاح میں بندھی ہوئی ہے، باقی تو دوسرا آگے آنکھیں دکھائے گا تمہیں، اس کے سامنے تو سارے جھک جاتے ہیں، سارے چپ ہو جائیں گے اس کے سامنے۔ اخلاق کس کے اچھے ہیں؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، تو اس نے باہر سے آواز دی اور تھوڑا غور کیا تو اندر سے کچھ جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ان سے جھگڑ رہی تھی اور اونچی بولنے کی، جیسے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو آواز آ رہی تھی۔ تو اس نے سنا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عمر باہر آئے، آگے دیکھا تو وہ دور جا رہا تھا، اس کو بلایا، واپس آ گیا، کہنے لگے کہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے جی کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ کیا پوچھنا تھا؟ میں کہا جی میں پوچھنا یہ تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ جھگڑتی بہت ہے، تو میں کہ بس کیوں چلے گئے؟ کہ جی وہ میں آواز سن رہا تھا اندر آپ کی اہلیہ آپ سے جھگڑ رہی تھی، تو میں نے کہا جب آپ اپنے گھر کا مسئلہ نہیں حل کر سکے مجھے کیا حل بتائیں گے اس کا؟ تو میری یہ بیوی ہے، اس کے میرے اوپر کچھ احسانات ہیں۔ پہلا احسان اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا ہوا ہوں، اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں میں کس گناہ میں جا کے گروں۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نہلاتی دھلاتی ہے، ان کو کھلاتی پلاتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے۔ ماں جس شفقت محبت سے کرتی ہے کون اس کو سنبھال سکتا ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو مجھے کرنا پڑے، مجھے اس میں لگنا پڑے۔ اور تیسرا احسان اس کا یہ ہے، بڑا احسان ہے، کہ گھر میں میرا کوئی مال کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کی یہ نگرانی رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو نقصان وغیرہ سے بچاتی ہے۔ تو بھائی جب اتنے بڑے بڑے اس کے احسان ہیں میرے اوپر تو کوئی بات نہیں، اگر کبھی اس نے کوئی اونچی بات کر لی تو کون سی ایسی بات ہو گئی، برداشت کر لیا میں نے، مجھے کیا فرق ہے بھائی، اسی میں سارا حال بتا دیا اس کو۔ میرے بھائیو، گھر میں کیسے رہنا ہے اس کی زندگی اللہ کے رسول نے بتائی ہے، بازاروں میں کیسے چلنا ہے، عدالتوں میں کیسے چلنا ہے۔ میں کہتا تم میں سے 3 آدمی ایسے ہیں جن کا اعزاز اللہ کہہ رہے ہیں میرا اعزاز ہے، تم نے میری عزت کی ہے۔ اس میں سے ایک عادل حاکم ہے، عدل والا حاکم، عدالتوں کا نظام صحیح ہو، اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا اعزاز ہے۔ اور ایسے قاضی کو، ایسے حاکم کو ہلکا سمجھنے والا، فرمایا وہ منافق ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو عدل کرنے والا ہے۔ اور عدل تو بہت بڑی صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عدل ہوتا ہے۔ ایک گورنر تھے ایک علاقے کے، تو ان کے بارے میں علاقے والے نے کچھ شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جی فلاں شخص علاقے کے امیر ہیں، گورنر ہیں، اور ہمیں ان سے شکایت ہے۔ ایک وفد آیا ان کے پاس، تو حضرت عمر نے ساری بات ان کی سنی، نے کہا کہ ان کو بھی بلا لو، جو امیر تھے آدمی بھیجا، ان کو بھی بلا لیا، وہ بھی آ گئے۔ کب بتاؤ کیا شکایتیں ہیں تمہیں؟ 3 شکایتیں تھیں ان کی۔ پہلی شکایت یہ تھی کہ یہ صبح کو دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے دیر سے نکلتے ہیں، اور وہاں اپنے جو جگہ ہے جہاں لوگوں کی آگے بات سن کے مسائل حل کریں اس میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ پوچھا ان سے بھی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ملازم، کوئی میرے پاس خادم تو ہے نہیں، تو میں خود ہی صبح اٹھتا ہوں، نماز کے بعد میں اپنے کھانا وانا بناتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، اس میں مجھے وقت لگ جاتا ہے۔ جب اس سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں جاتا ہوں۔ کہ یعنی تمہیں انہوں نے خادم ہی نہیں کوئی دیا انہوں نے؟ تو کہنے لگے کہ عمر غیبت نہ کرو ان کی۔ عجیب بات، عمر غیبت نہ کرو ان کی، میں جب ان کو چھوڑ کے آیا تھا تو وہ ایمان والے تھے، مسلمان کی غیبت ٹھیک نہیں ہے، غیبت نہ کرو ان کی۔ یہ کہا نا کہ کیسے کہ انہوں نے تمہیں خادم ہی نہیں دیا۔
کہنے کی غیبت نہ کرو ان کی۔ پھر کہا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہ جی دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کے وقت اور اس میں یہ جو مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں۔ کہا اچھا بتاؤ بھائی۔ کہ جی بات یہ ہے کہ میرے پاس چونکہ کوئی خادم نوکر تو ہے نہیں، تو میرا ایک جوڑا کپڑوں کا ہوتا ہے، پورا مہینہ میں اس کو پہنتا ہوں، اور دمشق کا علاقہ تھا، اس میں وہ شام کا علاقہ، سردی ہوتی ہے وہاں پر، برف باری سردی وغیرہ رہتی ہے، تو میں مہینے میں ایک دفعہ صبح کے وقت میں اس کو دھوتا ہوں، خشک کرتا ہوں، اور اس میں مجھے وقت لگ جاتا ہے۔ اس کو ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس اور دوسرا جوڑا ہی نہیں ہے، اس میں اب اس لیے میں نہیں آ سکتا، میں یہ اس جوڑے کو دھونے میں، خشک کرنے میں، پہننے میں مجھے وقت لگتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہ تیسری بات کیا ہے؟ کہ تیسری بات یہ ہے کہ رات کو کوئی آ جائے تو اس کی بات نہیں سنتے، دن میں تو سنتے ہیں، رات کو نہیں سنتے۔ کہنے لگے بتاؤ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ دن تو میں نے، کہتے میرا نہیں جی چاہتا تھا کہ میں اس سوال کا جواب دوں، لیکن چونکہ مسئلہ ایسا ہے، دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہوا ہے، رات میں نے اپنے رب کے لیے رکھی۔ دن کو میں مخلوق کے کاموں میں لگتا ہوں اور رات میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہوں، اس لیے میں رات نہیں سنتا۔ اس پہ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری فراست کو لوگوں کے بارے میں ضائع نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، حاکم کو کیسے چلنا ہے، عوام کو کیسے چلنا ہے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو اپنے اس حاکم کی قدر کرو، اپنے اس ایسا عدل والا، ایسا صفات والا حاکم اللہ نے تمہیں دیا، اس کی قدردانی کرو۔ تو عادل حاکم، اس کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، اور اس کو ہلکا سمجھنے والا فرمایا وہ منافق ہوگا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا جو اس کو ہلکا سمجھے گا۔ تو عدل بہت بڑی صفت ہے جو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ دینی زندگی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں پوری زندگی عطا فرمائی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جا رہے تھے تو اس سے آپ کی ذرا جو ہے وہ گر گئی، ذرا لوہے کی قسم کی قمیض ہوتی تھی، لڑائی میں استعمال ہوتی تھی، تلوار لگے تو اس سے، تیر لگے تو اس سے حفاظت ہو جاتی تھی۔